السلام علیکم دوستو، میں آپ کا بھائی شاہد پٹھان۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج جس پاک کعبہ کو ہم مسلمان ہر نماز میں یاد کرتے ہیں وہ ایک زمانہ تھا جب بتوں سے بھرا ہوا تھا؟ جی ہاں، اسلام سے پہلے کعبہ میں 360 سے زیادہ مورتیاں رکھی گئی تھی۔ ہر قبیلہ اپنا اپنا دیوتا لا کر وہاں رکھتا، کوئی چاند کا خدا، کوئی بارش کی دیوی، کوئی یدھ کا دیوتا، مگر ان سب میں ایک سب سے بڑا بت جو تھا، سب سے مقبول اور سب سے طاقتور مانا جاتا تھا، اس کا نام تھا ہبل۔ ہبل کو قریش قبیلے کا خاص خدا مانا جاتا تھا۔ لوگ اس کی قسم کھاتے تھے، اسے دعا مانگتے تھے اور اپنی تقدیر جاننے کے لیے اس کے سامنے تیر پھینکتے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ہبل کی اصلیت کیا تھی، کہاں سے آیا تھا، کعبہ میں اسے کیوں رکھا گیا تھا اور پھر اسلام آنے کے بعد اس کا کیا انجام ہوا تھا۔ تو جڑیے ہمارے ساتھ اس کہانی میں جہاں اندھیرے سے روشنی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ ہبل تھا کون؟ کیا یہ عربوں کا خود بنایا ہوا خدا تھا یا کہیں اور سے لایا گیا تھا؟ دوستو، اتہاس میں لکھا ہے کہ ہبل عرب کی دھرتی کا نہیں تھا، بلکہ اسے مکہ لایا گیا تھا، شام یعنی آج کا سیریا یا عراق کی طرف سے۔ روایتوں کے مطابق ایک شخص تھا، عمرو بن لوہی، کہتے ہیں وہ خزاع قبیلے کا سردار تھا، وہ مکہ کا لیڈر تھا اس دور میں، اور جب وہ شام گیا تو وہاں کے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ تو بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں نے جواب دیا، یہ ہمیں بارش، اولاد، روزی روٹی سب یہی بت دیتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ میں بھی مکہ والوں کے لیے یہ طریقہ لاؤں۔ بس وہیں سے ہبل کی مورتی اٹھائی گئی اور مکہ لا کر کعبہ کے اندر رکھی گئی، اور یہی سے شروع ہوتی ہے یہ ہبل کی کہانی۔ پیارے دوستو، اب یہ مت سمجھیے کہ عمرو بن لوہی نے بس یوں ہی جا کر ہبل کو کعبہ میں رکھ دیا۔ کعبہ اس وقت بھی ابراہیمی توحید کا مرکز مانا جاتا تھا۔ لوگ وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ہاں، ان کے پاس نبی نہیں تھے، علم نہیں تھا، مگر پھر بھی ایک خدا کو مانتے تھے۔ تو پھر عمرو بن لوہی نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو یہ کہہ کر بہکایا، یہ بت کوئی عام پتھر نہیں ہے، اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ شام کے لوگ بھی انہی مورتیوں سے دعا مانگتے ہیں اور سب کچھ پا لیتے ہیں، کیوں نہ ہم بھی ایسا ہی کرنے لگے؟ لوگوں نے پہلے انکار کیا، مگر جب عمرو نے کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگ بارش، اولاد، کامیابی سب انہی بتوں سے مانگتے ہیں، تو دھیرے دھیرے لوگوں کے دل بدلنے لگے، اور پھر ایک دن ہبل کو مکہ لا کر کعبہ کے اندر رکھوا دیا گیا۔ اور یہی تھی شرک کی سب سے بڑی شروعات، جس نے آنے والے صدیوں تک لوگوں کو اندھیرے میں ڈال دیا۔ ہبل اب مکہ پہنچ چکا تھا، مگر اس کا ٹھکانہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی، بلکہ سیدھا خانہ کعبہ کے اندر وہی رکھا گیا جہاں آج ہم اپنا سر جھکاتے ہیں۔ ہبل کی مورتی انسانی شکل میں بنائی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے وہ لال پتھر سے بنی ہوئی تھی، اور اس کا دایا جو ہاتھ تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا، جسے سونے کا ہاتھ لگا کر جوڑ دیا گیا۔ اب سوچئے، ایک مورتی کو اتنا اونچا درجہ دیا گیا کہ اسے سونے سے سجایا گیا، مگر بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ ہبل کو صرف سجایا ہی نہیں گیا، بلکہ اسے تقدیر کا فیصلہ سنانے والا بت بنا دیا گیا۔ جی ہاں دوستو، قریش اور مکہ کے لوگ جب کوئی بڑا کام کرتے، جیسے شادی طے کرنی ہو، سفر پر نکلنا ہو یا کسی کو سزا دینی ہو، تو یہ ہبل کے سامنے جاتے اور اس کے سامنے رکھے 7 تیروں میں سے ایک تیر نکالتے۔ ہر تیر پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا تھا، جیسے ہاں، نہ، رکو، قربانی دو، اور جو تیر نکل آتا وہی مان لیا جاتا کہ ہبل کا یہی فیصلہ ہے۔ یعنی لوگوں نے اپنی تقدیر کا فیصلہ اللہ کی جگہ ایک پتھر کے ہاتھ میں دے دیا تھا، جو ایک بے جان سی مورتی تھی۔ اور یہی تھا وہ وقت جب شرک نے توحید کی جگہ لے لی تھی، اور ہبل ایک بت سے بڑھ کر لوگوں کا خدا بن گیا تھا۔ پیارے دوستو، جب ہبل کو کعبہ میں رکھا گیا تو یہ صرف کوئی عام مورتی نہیں تھی۔ قریش قبیلے نے اسے اپنا رکشک،
اپنا فیصلہ دینے والا اور یہاں تک کہ اپنا سرووچ خدا مان لیا تھا، یعنی سب سے بڑا خدا، نعوذ باللہ۔ مکہ کے لوگ اس دور میں بہت سے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللات، العزیٰ، منات، یہ سب نام آپ نے سنے ہوں گے، مگر ہبل وہ تو ان سب سے اوپر تھا۔ ہبل کو سید الاصنام یعنی بتوں کا سردار کہا جاتا تھا۔ ہر بڑی بات، ہر بڑا فیصلہ اس کے سامنے ہوتا تھا۔ کوئی بچہ بیمار ہو جائے، ہبل کے سامنے لے جاؤ، کوئی لڑائی ہونی ہو، پہلے ہبل سے تیر نکلواؤ، یہاں تک کہ شادی، کاروبار، سزا، ہر چیز کا فیصلہ ہبل کے سامنے ہوا کرتا تھا۔ اور قریش نے اس بت کو اتنا اونچا بنا دیا تھا کہ وہ ہبل کی قسم کھاتے، اس کے نام سے سوگند کھاتے، جیسے آج ہم مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں۔ اتہاس میں ملتا ہے کہ بدر کی جنگ سے پہلے جب کافر قریش کی فوج مکہ سے نکلی تو انہوں نے ہبل سے جیت کی دعا مانگی تھی۔ یہاں تک کہ احد کی جنگ میں بھی مسلمانوں کو تھوڑی دیر کی شکست ملی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا، اونچا ہو ہبل۔ اس سے سمجھ لیجئے ہبل صرف ایک بت نہیں تھا، وہ قریش کی سوچ، ان کی اکڑ اور ان کے پرانے دھرم کی جڑ بن چکا تھا۔ ہبل کا اثر اب صرف مکہ تک سیمت نہیں تھا۔ جب قریش قبیلہ مکہ میں تجارت اور حکومت میں مضبوط ہونے لگا تو ان کی سوچ اور ان کے بت بھی دور دور تک پھیلنے لگے۔ اتہاس بتاتا ہے کہ ہبل کو تیہامہ، کنانہ اور آس پاس کے علاقوں میں بھی ایک مضبوط دیوتا کی طرح پوجا جانے لگا۔ کچھ قبیلے ہبل کو جنگ کا خدا مانتے تھے جو لڑائی سے پہلے طاقت اور فتح دیتا تھا۔ کچھ لوگ اسے بارش اور برکت دینے والا مانتے تھے کیونکہ عرب کی سرزمین سوکھی تھی اور لوگ بارش کے لیے بتوں سے دعا کرتے تھے۔ ہبل کی پوجا کے ساتھ ساتھ اس کے نام پر بچوں کے نام رکھے جانے لگے، جیسے عبدو ہبل یعنی ہبل کا بندہ۔ عرب کے سماج میں یہ نام اس دور میں عزت کی نشانی سمجھا جاتا تھا، اور ہبل کا قد اتنا بڑا کر دیا گیا کہ جب بھی کوئی جن جاتی مکہ آتی تو سب سے پہلے کعبہ میں جا کر ہبل کو سلام کرتی، اس کے سامنے تیر پھینکتی، نظارہ دیتی اور دعا مانگتی کہ اے ہبل ہمارے کام آسان کر دے، ہماری حفاظت کر۔ یعنی لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایک پتھر سے امید لگانے لگے تھے۔ ہبل اب صرف ایک بت نہیں رہا بلکہ پورے عرب کا ایک بغاوت بھرا تاج بن چکا تھا جو توحید کے خلاف کھڑا تھا۔ پیارے دوستو، ہبل کی پوجا کوئی عام پوجا نہیں تھی۔ یہ صرف سر جھکانا یا چڑھاوا چڑھانا نہیں تھا، بلکہ ہبل کے آگے لوگ اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے لے جاتے تھے۔ کعبہ کے اندر ہبل کی مورتی کے ٹھیک سامنے رکھے جاتے تھے۔ ہر تیر پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا تھا، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا، جیسے ہاں نہ قربانی دو، رکو، اللہ جانے، پھر سے کوشش کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اب مان لیجئے وہ 7 تیر وہ وہاں پہ رکھتے تھے۔ کسی کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو وہ جاتا اور ہبل کے سامنے تیر اٹھاتا، اور جو تیر نکل آئے وہ اس کا تقدیری فیصلہ مانا جاتا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو قربانی دینی ہوتی تو طے کرنے کے لیے بھی رسم کے طور پر ہبل کے تیروں کا سہارا لیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے دیے تو ایک بیٹے کی قربانی وہ اللہ کی راہ میں دے دیں گے۔ جب وقت آیا منت پوری کرنے کا، انہوں نے بھی ہبل کے سامنے تیر پھینکے اور تیر نکلا حضرت عبداللہ کا نام۔ جی ہاں، وہی حضرت عبداللہ جو بعد میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بنے۔ حالانکہ بعد میں انہوں نے 100 اونٹوں کی قربانی دے کر اپنے بیٹے کو بچا لیا، مگر ہبل کے سامنے تیر نکالنا ایک بڑے رواج جیسا بن چکا تھا۔ لوگوں کی تقدیر، ان کی شادی، ان کے فیصلے، سب کچھ ایک پتھر کے اشارے پر ہو رہا تھا، اور یہی تھا وہ جاہلیت بھرا دور جس میں لوگ اللہ کو بھول کر ہبل کو اپنا رہنما مان بیٹھے تھے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ پورے مکہ میں ہبل کا راج تھا تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ یعنی بنی ہاشم، کیا وہ بھی ہبل کی پوجا کرتے تھے؟ تو دوستو، جواب تھوڑا گہرا ہے۔
یہ سچ ہے کہ بنی ہاشم قبیلہ بھی اس دور میں یعنی مکہ کے لوگوں کی طرح مورتیوں کے ماحول میں پلا بڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور دادا حضرت عبد المطلب سماج کے رسم و رواج میں شریک ضرور ہوتے تھے۔ جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا، جب حضرت عبد المطلب نے منت مانی اور ہبل کے سامنے تیر ڈلوائے تو یہ ایک سماجی رواج تھا، نہ کہ ان کا یقین کہ یہ بت اللہ سے اونچا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اور اس دور میں لوگ عبدو ہبل رکھتے تھے، یعنی ہبل کا بندہ، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عبداللہ۔ اصل میں توحید کی روشنی اس دور میں دھیرے دھیرے دھندلی ہو چکی تھی۔ ابراہیمی دین کی یادیں باقی تھی، مگر اس کا اصل روپ لوگ بھول چکے تھے۔ بنی ہاشم قریش کا سب سے شریف، عزیز اور تجارت پیشہ خاندان تھا، مگر انہوں نے کبھی ہبل کی بالکل بھی اندھ بھکتی نہیں کی۔ اتہاس بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اللہ کے وجود کو مانتے تھے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی ابراہیم اور اسماعیل کے دین پر قائم ہیں، یعنی انہوں نے مورتیوں کو الہی طاقت نہیں مانا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب باتوں سے بچپن سے ہی نفرت کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، یہی پر ایک اہم سوال اٹھتا ہے، کیا انہوں نے کبھی ہبل کو پوجا یا باقی مکی بتوں کی عبادت کی؟ تو اس کا سیدھا اور صاف جواب ہے نہیں، ہرگز نہیں۔ حدیث اور سیرت کی کتابیں جیسے کہ سیرت ابن ہشام، طبقات ابن سعد اور الطبری، یہ سب اس بات پر متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جاہلیت کے دور میں بھی، جب پورے مکہ میں ہبل، اللات، العزیٰ اور المنات کی دھوم تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت ان سب سے نفرت کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب کبھی انہیں کوئی بت کے آگے جھکتے دکھ جاتا تو ان کا دل اداس ہو جاتا تھا۔ وہ اکثر غار حرا میں جا کر تنہائی اختیار کرتے، کیونکہ وہ اس سماج کی گمراہی سے تنگ آ چکے تھے۔ ہبل، جو کعبہ میں سب سے اونچے درجے پر رکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کبھی عزت نہیں دی، نہ اس پر بھروسہ کیا، نہ کبھی اس کے سامنے تیر نکالے، بلکہ جب انہیں نبوت ملی تو سب سے پہلے انہوں نے جس چیز کا اعلان کیا وہ تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہی بات قریش کو چبھ گئی، کیونکہ ان کا سارا کاروبار عزت اور رسوخ ہبل جیسے بتوں پر ٹکا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام صرف توحید کا نہیں تھا، وہ ایک سیدھی چنوتی تھی ہبل جیسے بتوں کے وجود کے خلاف، اور یہی وجہ بنی کہ مکہ کے مشرک ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ مگر سچائی تو یہی تھی، ہبل صرف ایک پتھر تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں پتھر پتھر ہی ہوتا ہے، خدا نہیں۔ پیارے دوستو، وقت آ چکا تھا جب مکہ کی ہواؤں میں ہبل کا نہیں توحید کا پیغام گونجنے والا تھا، اور یہ پیغام لے کر تشریف لائے ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلی چیز جو اللہ نے حکم دیا وہ یہ تھی، اٹھو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یعنی اب چپ رہنے کا وقت نہیں تھا، بلکہ جھوٹے بتوں کی حقیقت لوگوں کو بتانے کا وقت تھا۔ اب سوچئے، جہاں ہر گھر میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہو، جہاں لوگ ہبل کو تقدیر کا مالک سمجھتے ہو، وہاں اگر کوئی یہ کہے کہ ہبل صرف ایک پتھر ہے، اصلی خدا تو صرف اللہ ہے، تو کیا ہوگا؟ یہی ہوا، قریش کا غصہ پھوٹ پڑا۔ وہ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری صدیوں پرانی پرمپرا کو چنوتی دی ہے، ہبل کے مقام کو جھٹلایا ہے۔ وہ اس رب کی بات کرتے ہیں جو نظر نہیں آتا، جبکہ ہم ہمیشہ ہمارے بتوں کے ذریعے دعا مانگتے آئے ہیں۔ مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
جن چیزوں کو تم پوجتے ہو وہ صرف بے جان نشانیاں ہیں، نہ وہ سنتی ہے نہ جواب دیتی ہے۔ مدد صرف وہی دے سکتا ہے جو زندہ اور قادر ہے۔ اس ایک جملے نے پورے مکہ کو ہلا دیا۔ ہبل اور باقی سارے بت اب ایک سچے اللہ کے خلاف کھڑے ہو چکے تھے، اور یہی سے شروع ہوئی وہ جنگ جو صرف تلواروں سے نہیں بلکہ عقیدے سے لڑی گئی۔ پیارے دوستو، جب مکہ والوں نے دیکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دن بدن لوگوں کے دلوں میں اتر رہا ہے تو وہ اور بھڑک اٹھے۔ ان کا سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ ہبل کا اثر ٹوٹ جائے گا اور اللہ کا نام اونچا ہو جائے گا۔ یہی ڈر انہیں لے آیا بدر کے میدان تک۔ سن 2 ہجری اسلامی تاریخ کا وہ دن جب توحید اور شرک آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مکہ کی فوج جب بدر کے میدان میں پہنچی تو ان کے ساتھ ان کے رواج اور ان کی پوجنیہ نشان بھی تھے۔ وہ لوگ ہبل سے مدد کی دعا کر رہے تھے اور اسی بت کے نام پر حوصلہ لے رہے تھے، مگر سامنے کون کھڑا تھا؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا سر ہمیشہ صرف اللہ کے سامنے جھکتا تھا اور جن کی زبان پر ہمیشہ ایک ہی آواز ہوتی، اللہ اکبر۔ ایک طرف تھا وہ لشکر جو بتوں پر یقین رکھتا تھا، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جن کا بھروسہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر تھا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 313 سچے مومن، جن کے پاس نہ گھوڑے تھے نہ زیادہ ہتھیار تھے، مگر دلوں میں تھا توحید کا یقین، انہوں نے ایسی فتح حاصل کی کہ ہبل کا نام زمین پر گر پڑا۔ اسلام کی پہلی جنگ میں کفر کی سب سے بڑی نشانی ہار گئی تھی، اور یہی تھی ہبل کے پتن کی پہلی درار۔ پیارے دوستو، بدر کی شکست کے بعد قریش کے سینے میں ہبل کی ہار کی چبھن ابھی باقی تھی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ ہم دوبارہ حملہ کریں گے اور اس بار ہبل کا بدلہ لیں گے۔ سال تھا 3 ہجری، جگہ تھی احد کا میدان۔ اس بار قریش کی فوج تگڑی تیاریوں سے آئی تھی، ہتھیاروں سے لیس اور دلوں میں بھرا ہوا تھا گھمنڈ۔ جب مسلمانوں کی صفوں میں تھوڑی سی ڈھیل آ گئی اور کچھ ساتھی پہاڑی سے نیچے اتر گئے تو موقع کا فائدہ اٹھا کر مشرک فوج نے پلٹوار کیا۔ کچھ وقت کے لیے ایسا لگا جیسے مسلمان پیچھے ہٹنے لگے ہیں، اور وہیں پر ابو سفیان نے اپنی اونچی آواز میں نعرہ لگایا، اونچا ہو ہبل، یعنی آج ہمارا رواج اور دیوتا جیت رہا ہے۔ مگر سنیے، اسی گھڑی میں جواب دیا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو اس وقت بھی زخمی تھے، لہو لہان تھے، مگر زباں پر صرف توحید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں اعلان کیا، اللہ سب سے بڑا ہے، ہمارا رب ہمیشہ زندہ ہے، جسے نہ نیند آتی ہے نہ موت۔ یہ جواب صرف لفظ نہیں تھا، یہ ایک سچائی کا اعلان تھا۔ ہبل کی جو بھی شہرت بچی تھی، اس دن کے بعد وہ دھندلا پڑنے لگی۔ مکہ کے وہ لوگ جو شرک میں پڑ چکے تھے، انہیں سمجھ آنے لگا کہ اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی بے جان چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ پیارے دوستو، احد کے بعد بھی ہبل کا نام کچھ دلوں میں زندہ رہا، مگر حق کی روشنی دن بدن پھیلی چلی جا رہی تھی۔ سال تھا 8 ہجری، رمضان کا وہ مقدس مہینہ چل رہا تھا۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی فتح عطا فرمائی، جو اسلامی تاریخ کی سب سے اہم جیتوں میں سے ایک تھی۔ مدینہ سے تشریف لائے 10,000 سچے مومنوں کا لشکر، جو نہ کسی لالچ میں تھے اور نہ ہی کسی بدلے کی نیت سے، مکہ کی گلیوں میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تو نہ کوئی بڑی جنگ ہوئی، نہ خون بہا، نہ تلواریں چلی، بس ایک ہلکی سی جھڑپ کندما نام کی جگہ پر ہوئی، لیکن پورے مکہ میں فتح کا منظر بے حد پرسکون تھا۔ اور اس دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو انہی لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیے تھے، نہ بدلہ لیا نہ حساب مانگا، صرف ایک جملہ کہا، جاؤ تم سب آج سے آزاد ہو۔ مگر ایک چیز تھی جو اب اور برداشت نہیں ہو سکتی تھی، وہ تھی کعبہ کے اندر رکھے گئے وہ 360 بت، جن میں سب سے بڑا اور سب سے اونچا تھا ہبل، جس کا ہاتھ تھا سونے کا۔ پیارے دوستو، تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ جب فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہو کر بتوں کو گرانا شروع کیا
تو ہر بت پر اللہ کا کلام پڑھتے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی جس سے ایک ایک کر کے وہ بتوں کو گراتے جا رہے تھے۔ کتاب سیرت الازرقی اور الکلبی میں آتا ہے کہ کعبہ میں ایک بت تھا جس کا نام تھا ہبل، جو انسانی شکل میں تھا، لال پتھر کا بنا ہوا تھا اور اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا جسے سونے سے جوڑ دیا گیا تھا۔ جب فتح مکہ کا اعلان ہوا، جو ہبل بھی ان بتوں میں شامل تھا جنہیں گرایا گیا، اور مکہ میں شرک کی آخری نشانی اللہ کی توحید کے آگے جھک گئی، اور یہی سے مکہ کی سرزمین پر شرک کا تابوت بند کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، جب ہبل کی مورتی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ سے گرا دیا تو یہ صرف ایک بت کی ہار نہیں تھی، یہ ایک نظام کا خاتمہ تھا۔ جس مکہ میں ہبل کو تقدیر بتائی جاتی تھی، جہاں اس کی قسمیں کھائی جاتی تھی، وہی اب اللہ کی توحید کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور ہبل کی یہ شکست پورے عرب کے بتوں پر بجلی بن کر گری۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چاروں دشاؤں میں بھیجا تاکہ باقی علاقوں میں پھیلی بت پرستی کو بھی ختم کیا جا سکے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نخلا، جہاں دیوی العزا کی پوجا ہوتی تھی۔ انہوں نے وہاں جا کر بت توڑا اور اس پیڑ کو بھی کاٹا جسے لوگ پاک سمجھتے تھے۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے قدید، جہاں منات نام کا ایک بت تھا۔ انہوں نے اس مندر کو جڑ سے مٹا دیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے یزید گئے طائف، جہاں دیوی اللات کی پوجا ہوتی تھی۔ انہوں نے اس مشہور مندر کو بھی گرا دیا۔ یعنی ہبل کی شکست ایک اشارہ تھا کہ اب شرک کی حکومت ختم اور توحید کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ اور جب عرب کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ مکہ، کعبہ اور قریش نے بھی ہبل کو چھوڑ دیا، تو وہ بھی اپنے بتوں کو چھوڑنے لگے۔ صرف 2-3 سال کے اندر پورے عرب میں بتوں کے نشان مٹا دیے گئے۔ پیارے دوستو، جب ہبل کی مورتی کعبہ سے نکالی گئی تو ایسا لگا کہ بس اب یہ نام اتہاس میں دفن ہو جائے گا، اور حقیقت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اسلامی جنگی کامیابی اور توحید کے پھیلنے کے بعد پورے حجاز، یمن، نجد، بحرین اور عرب کے کونے کونے سے ہبل نام کی پوجا کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ کوئی مندر نہیں بچا، کوئی اس کا ماننے والا نہیں، کوئی تیوہار نہیں، اور نہ ہی کوئی ہبل نام کی عبادت کی پرمپرا بچی۔ اتہاس کار ڈاکٹر ارونگ، ولیم مورٹنگومری واٹ اور فریڈ ڈونر جیسے پشچمی اسکالرز بھی یہ بات مانتے ہیں۔ ہبل واز اے لوکل deity of pre-Islamic Makkah, but after the rise of Islam there is no trace of his worship۔ کچھ پراتاتوک شلالیکھ جیسے کہ نباتین انسکرپشن، اس میں بھی ہبل نام ضرور دکھائی دیتا ہے، مگر وہ اسلام سے بہت پہلے کی نشانیاں ہیں جن کا آج کسی بھی مذہبی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کے دور میں نہ کسی ملک میں ہبل کا مندر ہے، نہ کوئی اس کی پوجا کرتا ہے، اور جہاں کہیں بھی اس کا نام لیا جاتا ہے، جیسے کہ کچھ سوشل میڈیا یا کتابوں میں، تو صرف اتہاس کی مثال کے طور پر یا پھر اسلام کی توحید پرست کرانتی کو دکھانے کے لیے۔ ہبل آج پوری طرح مٹ چکا ہے، اس کا نام صرف کتابوں میں ہے، اور وہاں بھی سبق کے طور پر کہ جب حق کی روشنی پھیلتی ہے تو جھوٹ کتنا بھی بڑا ہو وہ آخر کار ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ میں ہوں شاہد پٹھان اور آپ دیکھ رہے ہیں نور حدیث۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔